بہرحال یہ یعنی ایک بڑا مشکل وقت تھا غزوہ احد کا. پھر بعد میں جب تھوڑے سے مسلمان سنبھلے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 80 کے قریب اصحاب تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ گئے, اور کافروں نے پھر نیچے سے آواز لگائی کہ ہاں بھی تم میں محمد موجود ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. پھر اس نے ابو سفیان نے دوسری آواز لگایا کہ تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں, تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. تو پھر اس نے تیسری آواز لگائی تم میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر موجود ہیں, تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا. خیر اس کے بعد اس نے نازیبہ کلمات کچھ استعمال کیے رسول اللہ کے لیے, تو پھر حضرت عمر سے رہا نہیں گیا, تو حضرت اس نے کہہ دیا کہ تم سارے مر کھپ گئے ہو. تو حضرت عمر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے, انہوں نے کہا کہ تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں. اور پھر اس نے نعرہ لگایا, ابو سفیان نے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے کہا کہ آج تو حبل اعلیٰ ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا اب اس کی بات کا جواب دو, چونکہ اس نے توحید کو چیلنج کیا ہے نا, تو تم کہو کہ اللہ اعلیٰ ہے, اللہ اعلیٰ. تو پھر اس نے کہا کہ آج جو ہے وہ عزا ہمارا پشت پناہ ہے, یعنی ان کا جو دیوی تھی. تو حضور نے فرمایا تم کہو کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے. یعنی توحید کے اوپر جب کلام ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کا جواب دو. جب آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہوا تو آپ نے اس سے صرف نظر کیا. بہرحال ایک یعنی اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی حضور علیہ السلام کا زخم, اور پھر آپ کا شہادت کی افواہ مشہور ہو جانا جو ہم پچھلی دفعہ سن چکے. حتیٰ کہ پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دل سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. تو یعنی نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے, لیکن اللہ کا دین, توحید اور آپ کے عقائد تو قیامت تک کے لیے باقی رہنے ہیں. تو کیونکہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے, اور ان کے جسم پہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک چادر تھی, سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. ایک چادر سر, وہی تہمت تھی جو اسی کو ان کی ایک کفن بنایا گیا, اور پاؤں ڈھانپتے تھے, سر ننگا ہوتا تھا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو چادر سے, اور پاؤں والی جگہ پہ ازخر ایک گھاس ہے جو مدینے میں پائی جاتی تھی, وہ ڈال کے تو ان کو دفنایا گیا. اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کے لیے کہ بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر گری ہیں اور صحابہ نے یعنی خوشحالی کا دور دیکھا ہے, سپر پاور ہونا انجوائے کیا ہے, تو وہ ان چیزوں کو بھلاتے نہیں تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے, افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے جب کھانا لا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا. کتنی پرانی بات, اور کہا کہ اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا, لیکن احد کے موقع پہ جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس, وہ اسی قسم کرسی میں گیا, ہم اسے کفن بھی نہیں دے سکے, غربت کا ہمارا یہ عالم تھا. اور پھر کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے, لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے. اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ پیچھے بچ گئے ہیں, ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو, کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کے خزانے کھول دیے. اور پھر رونا شروع کر دیا, حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا, افطاری یعنی سامنے رکھی ہوئی تھی, وہ کھانا بھی بھول گئے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ, ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی. ان کا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ فاقے تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں, تو انہوں نے وہاں کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کے. اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت
ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھول چکے ہیں، محنتیں ان کی تھیں اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو۔ تو وہ ہر وقت اس چیز کو انالائز کرتے تھے، کیونکہ احد کے شہداء پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور آپ نے اپنا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگوایا، قبرستان کے اندر ممبر لگوایا، یعنی چونکہ آپ کا الوداعی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑی، اب یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھ لیں جنگ جمل صفین نہروان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے۔ باقی اس حدیث کا یہ جو جز ہے نا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال ایک جز اس کا بڑا اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا تھا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیوں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا۔ تو حضور اپنے ان جانثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے۔ نمبر 2، احد کے میدان میں اگرچہ رسول اللہ موجود تھے، پھر بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ دنیا کی سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، آپ اپنی امت کو متنبع کرنا چاہتے تھے کہ میرا کام یہ ہے، میں اس لیول تک بھی تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ امت نے تو خیر پھر بھی کیا، ظاہر ہے کہ امت میں تو یہ خرابیاں آنی تھی، ظاہر ہے آخرت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن حضور نے اپنا فرض ادا کیا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو آپ یہی کہہ سکتے تھے نا، اب یہ امت نے نماز پڑھنی ہے نا، امت کے حصے کی نمازیں تو حضور نے نہیں پڑھنی نا، وہ تو امت نے خود ہی پڑھنی ہے، تو آپ تو صرف متنبع کر سکتے ہیں، وعید سنا سکتے ہیں۔ تو آپ کا سٹیٹس بھی یہ ہے، انذار کرنے والے ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان کے اندر یہ خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد پھر کیا کرتے ہو۔ بس پھر جو کچھ بعد میں ہوا اور آج تک امت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بار دنیا کی محبت اس امت کا ایک فتنہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو غزوہ